نفع بخش بنے گی. نبی نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ایک عمل صالح ہے, ایک نیک عمل ہے, ایک خیر ہے, ایک بھلائی ہے. دعا ان حالات کے بارے میں بھی مفید ہوتی ہے, ان حالات کے بارے میں بھی نفع پہنچاتی ہے جو انسان کو پیش آ چکے ہیں. بیماری ہے, اللہ کا در کھٹکھٹاؤ, اللہ کے در پہ جھک جاؤ, دعا کرو, آہوزاری کرو. جو حالات پیش آ چکے ہیں, فقر و فاقے میں مبتلا ہو, اختلافات میں مبتلا ہو, انتشار میں مبتلا ہو, گھر میں ناچاکیاں ہیں, ممبروں میں, اپنے خاندان اور برادری میں اگر نا اتفاقی ہے, اختلاف ہے, عداوتیں ہیں, دشمنیاں ہیں, دعا کرو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. جو حالات پیش آ چکے ہیں, دعا کی نیکی ان میں بھی مفید ہوتی ہے, نفع بخش ہوتی ہے. اور جو حالات اب آنے والے ہوتے ہیں, جن کا کھٹکا لگا ہوا ہے, خدشہ لگا ہوا ہے, جن کے بارے میں امکان ہے کہ یہ حالات, یہ مصیبتیں, یہ بلائیں, یہ آفتیں ہماری طرف آنے والی ہے, ان آفتوں کا سد باب کرنے میں, ان کے لیے رکاوٹ بننے میں بھی دعا کا نیک عمل یہ مفید ہوتا ہے, نفع پہنچاتا ہے. ممکن ہے اس دنیا کے اندر, یہ ممکن ہے کہ مال ہو آدمی کو نفع نہ پہنچائے, ہوتا ہے. مال ہو نفع نہ پہنچائے, دولت ہو نفع نہ پہنچائے. کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں, لکھپتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, خود نہیں تو ان کے متبعین ہیں, پیروکار ہیں, جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان کے متبعین اگر چاہیں تو سونے سے ان کو تولتے ہیں, چاندی سے تولتے ہیں, دنیا کے خزانے لا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں, لیکن دولت ان کو نفع نہیں پہنچا رہی ہے, مال ان کو نفع نہیں پہنچا رہا ہے. وہ چاہیں تو ججوں کو بھی خرید سکتے ہیں, لیکن وہ مال کام نہیں آ رہا ہے, دولت کام نہیں آ رہی ہے, جیلوں میں سڑ رہے ہیں. مال ممکن ہے نفع نہ پہنچائے, دولت ممکن ہے نفع نہ پہنچائے, اولاد موجود ہو ممکن ہے نفع نہ پہنچائے, والدین موجود ہو ممکن ہے نفع نہ پہنچائیں, خاندان کے افراد اور ممبری کے اور برادری کے ممبر یہ موجود ہو, لیکن تمہارا ہاتھ نہ بٹائیں, مصیبت میں کام نہ آئیں, یہ ممکن ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جس کے مفید ہونے کی, جس کے نفع بخش ہونے کی خبر دے دی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ زندگی میں تمہارا ساتھ نہ دے اور تمہارا تعاون نہ کرے اور تمہاری مصیبتوں میں کام نہ آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نیکی ضرور کام آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. اللہ ربا کو, سود کو ختم کرتا ہے. سود سے کمایا ہوا پیسہ, بیاج سے کمائی ہوئی دولت, ثروت اور اکٹھا کیا ہوا خزانہ, اس میں بے برکتی ہوتی ہے. اللہ اس میں بے برکتی ڈالتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے راہ میں جو آدمی خرچ کرتا ہے, فی سبیل اللہ دیتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے یہ نیکی کرنے سے, انفاق فی سبیل اللہ سے, اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو لٹانے سے میں مال کو بڑھاؤں گا, گھٹاؤں گا نہیں. یہ نیکی ایسی ہے جو دولت میں اضافہ کرتی ہے. انسان دکان کھولتا ہے, کارخانہ کھولتا ہے, فیکٹری کھولتا ہے, کوئی اور دھندا کرتا ہے, اس میں اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہے, اپنے اولاد میں سے کسی کو بٹھاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹھا ہے, گھاٹا نہیں ہوگا, دھوکا نہیں ہوگا. انسان اپنے گھر کے اندر خزانہ رکھتا ہے, سونے کے, چاندی کے زیورات رکھتا ہے, پیسے رکھتا ہے, دولت رکھتا ہے, مطمئن رہتا ہے. گھر میں وفادار بیوی ہے, گھر میں بااعتماد بیوی ہے, یہ دولت ضائع نہیں ہوگی. ایک اللہ نے بھی خبر دی ہے, اللہ نے بھی خبر دی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بڑھ کر خبر دی ہے. حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے بیٹے پر مطمئن ہو جاتے ہو, اپنی بیوی پر اطمینان کر لیتے ہو کہ وہاں رکھا ہوا خزانہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ نے بھی خبر دی ہے, اے لوگوں اپنا مال محفوظ رکھنا چاہتے ہو, دولت محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو زکات ادا کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, مال محفوظ ہو جائے گا. انسان کے پاس مال ہے, دولت ہے, مال سے دوائی خرید سکتا ہے, دولت سے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کر سکتا ہے,
بھاری سے بھاری فیس دے سکتا ہے, مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں جا سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ بیماری سے شفا دے دے, وہ دوائی اس بیماری میں نفع بخش ہو جائے اور اس ہاسپٹل میں جا کر وہ صحت مند واپس گھر لوٹے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک اللہ کے نبی نے خبر دی ہے, داؤ مرضاکم بالصدقہ, تمہارے مریض جو ہیں, بیمار ہیں, ان کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو, اللہ کے راستے میں لٹاؤ, اس سے یقیناً اسے شفا ملے گی, اللہ کی طرف سے اسے صحت ملے گی. یہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے. آج ہم ڈاکٹر کی فیس میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل کا انتخاب کرنے میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں, لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ گھر سے بیمار کو, مریض کو ہاسپٹل لے جانے سے پہلے, ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے مدرسے میں آ کر کم از کم چند ہزار کی رسید کٹا لیں, کیونکہ اس پر ہمارا ابھی یقین نہیں بنا ہے. نبی نے فرمایا اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو, یہ ایسی نیکی ہے جو ضرور نفع بخش ہوتی ہے. انسان اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے, مستقبل کو بنانے کے لیے, اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے, اپنے بیٹوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے, اپنے اولاد کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے اور تابناک بنانے کے لیے, روشن کرنے کے لیے. جو مال اس نے کمایا ہے, میرا وہ مال بھی محفوظ رہے, اس کے لیے بھی وہ پلاننگ کرتا ہے, اس کے لیے بھی وہ منصوبے بندی کرتا ہے. مجھے جو مقام لوگوں میں ہے, اسٹیٹس ملا ہوا ہے, مرتبہ ملا ہوا ہے, یہ میں نیچے نہ جاؤں, اس کے برابر رہوں یا آگے بڑھوں, اس کے لیے بھی وہ پلاننگ کرتا ہے. ایک پلاننگ اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے, وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالتَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ. آنے والی جو مصیبتیں ہیں, جو تمہیں خطرے لگے ہوئے ہیں, خدشے لگے ہوئے ہیں, کہیں مال کم نہ ہو جائے, کہیں صحت میں کمی نہ آ جائے, کہیں مرض اور بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں, مجھے جو مقام اور اسٹیٹس اور عزت لوگوں میں ملی ہوئی ہے کہیں اس میں کمی نہ آ جائے, ذلت کے گڑھے میں نہ گر جاؤں. یہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں, استقبلوا امواج البلاء بالتضرع والدعاء, اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے, اللہ کے سامنے انکساری کر کے, اللہ کے سامنے جھک کر, اللہ کے سامنے عاجزی والے ہاتھ پھیلا کر ان آنے والی مصیبتوں کی موجوں کا سامنا کرو. یہ دعا اور تضرع اور آہوزاری ایسی چیز ہے, ایسا نیک عمل ہے جو آنے والی بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے.